طیبہ مائک چھوڑ کر گئی ہی تھی کہ بابا نے مائک سنبھال لیا اور کہنے لگے، منصور کی قربانی انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ جس عمارت میں یہ سب واقعہ ہوا وہاں کیمروں کی ریکارڈنگز ملی ہے جس میں اس ملک کے دشمن تنظیم کے سارے اندرونی غداروں کے ہمیں تفصیل مل گئی ہے، جن کے ناپاک وجود سے اس ملک کو پاک کرنے کا مشن آج سے شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بابا کچھ بولتے وہی منصور کا نوجوان دوست کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر میں یہ مشن اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بابا تھوڑی ہبکی سے بولے۔ کچھ لمحے بابا خاموش رہے اور پھر کہنے لگے، اکثر ٹیم ممبران اور بہت سے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو موجودہ دور میں کس زندہ شخصیت کی طرح بننا چاہتے ہیں اور کس کے نقشے قدم پر چل رہے۔ آج میں سمجھاتا ہوں، اس بات کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہلاچوں کا سیدھے ہو کر بیٹھ گیا، نہ صرف وہ بلکہ وہاں موجود ہر شخص سنسنی محسوس کرنے لگا تھا۔ بابا کا کردار ان کے سامنے تھا، مگر بابا کس کردار کو پسند کرتے ہیں یہ بات سب کو تجسس میں ڈال گئی۔ سب پوری طرح متوجہ ہو کر بغور بابا کو دیکھنے لگے۔ بابا نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، آج کے دور میں وہ شخصیت جس سے میں بہت متاثر ہوں وہ شخصیت ہے ملا ابراہیم صدر کی۔ سارے حیرت سے بابا کو دیکھنے لگے، سب کو یہ لگا تھا کہ وہ کسی ایسی شخصیت کا نام لیں گے جنہیں وہ جانتے ہوں گے اور ایسی شخصیت بہت مشہور ہوگی، مگر بابا نے جس کا نام لیا اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ غالباً بابا یہ بات سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس شخصیت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ سن 1960 کی دہائی کے آخر میں، غالباً 1969 کے آس پاس، افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین میں القصائی قبیلے کے ایک معزز گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام خداداد رکھا گیا۔ اس نام کا کمال اور اللہ کا کرم تھا کہ اس خداداد کے اندر خداداد صلاحیتیں تھیں۔ 24 دسمبر 1979 کو جب اس وقت امریکہ سے بھی بڑی اور مغرور سپر پاور روس کی افواج نے ملک پر حملہ کیا تو یہ لڑکا جو 10-11 سال کا ہو چکا تھا اپنے والد کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ جہاد شروع کر دیا۔ یوں اس لڑکے کا بچپن تمباکو، گولیوں کی بوچھار اور زخموں کی نشانیاں لی افغانستان کے پہاڑوں میں اسی بھوک اور فاقے کی حالتوں میں گزرا جس دور سے شروع میں صحابہ کرام گزرے تھے۔ جب 1992 میں روس کے ٹکڑے ہو گئے تو اس خداداد نے افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا جس میں مسلمان ہی مسلمان پر ہاتھ اٹھائے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ایک بہت بڑے اور طاقتور گروہ کا سردار اور لیڈر بن کر آسائش والی زندگی گزار سکتا تھا، مگر اس نے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا، بجائے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں پشاور چلا گیا۔ اس وقت خداداد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنا نام ابراہیم رکھ لیا تھا۔ جلد ہی اس کے ساتھی طلبہ نے انہیں قدرتی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے صدر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ ہر معاملے میں دور اندیشی، حکمت، لیڈر کا رول ادا کرنے کی بنا پر یہ صدر کا لقب مستقل اس لڑکے کے ساتھ جڑ گیا، وہ ابراہیم صدر کے طور پر جانا جانے لگا۔ جب طالبان ابھرے انہیں اس خانہ جنگی کا خاتمہ کرنا شروع کیا، جو پیار سے سمجھے ان کو پیار سے سمجھایا، جو مار سے سمجھے ان کو مار سے سمجھا کر افغانستان میں ایک مکمل اسلامی اور پرامن حکومت قائم کر دی جس کا آئین ہی آئین قرآن تھا۔ طالبان کو ابراہیم صدر جیسے لوگوں کی قدر تھی، اس لیے انہوں نے انہیں افغانستان آنے کی دعوت دی اور نظم و ضبط میں مدد کرنے کا کہا۔ ابراہیم صدر طالبان کی اس اسلامی حکومت سے مطمئن تھے، اس لیے لبیک کہتے ہوئے ایک درمیانے درجے کے فیلڈ کمانڈر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ملا ابراہیم صدر نے پہلی بار افغانستان میں امریکی فوج کا مقابلہ کابل میں کیا، انہیں جنگ کی وحشیانہ حقیقت کا سبق دیا کہ جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے۔ یہ 2001 کا ہزار تھا اور صدر ایک درمیانے درجے کے طالبان فیلڈ کمانڈر تھے جنہیں کابل کا دفاع منظم کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ کیونکہ امریکی فضائی حملوں نے اس شہر پر حملہ کیا، اس نے اپنے جنگجوؤں کو تربیتی مشقوں کے ذریعے گراؤنڈ کی کارروائی کو پسپا کرنے کے لیے تیار کیا اور دور اندیشی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اگر امریکی کیمیائی ہتھیاروں سے بھی نشانہ بنائے تو ان کا دفاع کمزور نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنی ٹیم میں گیس ماسک تک استعمال کیے، تقسیم کیے۔ کابل پر امریکی بمباری ہوئی جس میں بے انتہا بم برسائے گئے تو طالبان پہاڑوں میں جا کر روپوش ہو گئے، مگر
ابراہیم صدر نے کابل چھوڑنے سے انکار کر دیا اور محاذ پر ڈٹے رہے مگر فضائی بمباری کا مؤثر جواب نہ دے سکے اور یہ دیکھنے پر کہ اب یہاں رہنے سے جانی و مالی نقصان ہوگا، ملا ابراہیم صدر نے بجھے دل سے کابل چھوڑ دیا۔ وہ آخری طالبان فیلڈ کمانڈر تھے جنہوں نے سب کے بعد جانے پر بھی محاذ نہیں چھوڑا تھا، مگر شیر بھی حملہ کرنے سے پہلے پیچھے ہٹتا ہے اور گاٹھ لگاتا ہے۔ اسی بات کو پورا کرنے کی خاطر ملا ابراہیم صدر پیچھے ہٹ کر کابل چھوڑ دیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی شکست تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے ان کا خون پانی کی طرح مچلنے لگا۔ اگلے 19 سالوں میں ملا ابراہیم صدر نے گوریلا جنگوں کا آغاز کرتے ہوئے ایسی کارروائیاں کی کہ امریکہ بلبلا اٹھے۔ 2001 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 500 امریکی فوج ملا ابراہیم کی قیادت میں جنم واصل ہو چکے تھے۔ یہ وہ اعداد و شمار ہے جو آن دا ریکارڈ ہے، مگر تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ان کی کارروائی اور جنگی حکمت عملی سے دشمن کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ طالبان کے سب حلقوں میں بے انتہا مقبول ہو گئے اور انٹرنیشنل میڈیا میں ملا ابراہیم کا نام آنے لگا۔ وہ ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ 2014 میں ان کو تمام طالبان کا عسکری اور مرکزی کمانڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آنے لگی اور امریکہ ہاتھ دھو کر ملا ابراہیم صدر کے پیچھے بڑھ گیا۔ پوری دنیا کی حمایت لیے امریکہ نے ڈرون ٹیکنالوجی، جی پی ایس ٹریکنگ اور CIA خفیہ ایجنسی اور نہ جانے کیا کیا قدم اٹھائے ملا ابراہیم کو گرفتار یا مارنے کے لیے، مگر نیٹو ساری ٹیکنالوجی ملا ابراہیم صدر کے سامنے ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ الٹا اس کی کارروائی سے امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتا، اس لیے مجبوراً اسے مذاکرات کی طرف آنے پر مجبور ہو گیا اور یہ سلسلہ اور معاہدات تاحال جاری ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کے لیے یہ تھا کہ ملا ابراہیم صدر کو ایک اسلامی حکومت ماننے سے کی بجائے رکھا، اور وہ یہ تھا کہ ملا ابراہیم نے کبھی کوئی تصویر نہیں بنائی تھی، اس لیے امریکہ نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان کارروائیوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کے پیچھے صرف ایک انسان ہے اور وہ ہے ملا ابراہیم صدر، اور میں اسلام و پاکستان کے دشمن کے لیے پاکستان کا ملا ابراہیم صدر بننا چاہتا ہوں۔ میں ان سے صرف ایک بار ملا ہوں، ان سے مل کر مجھے لگا تھا کہ وہ وہی پہاڑ میں بسیرا کرنے والے خوددار شاہین ہیں جن کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ سب خاموشی سے یہ حیرت انگیز باتیں سن رہے تھے۔ جو سے وہی نوجوان دوبارہ کھڑا ہوا کہنے لگا، سر پلیز یہ مشن مجھے دے دے۔ بابا نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا، حیدر بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے اس مشن سے بھی بڑا کام لینا ہے۔ ہولا چونگا شیشے کے پاس نوجوان حیدر کی طرف دیکھنے لگے جس کے چہرے پہ ایسا عزم تھا کہ جیسے وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہو۔ ہولا سوچنے لگے ایسی بھی کیا چیز ہے جو پاکستان کو غداروں سے پاک کرنے کے مشن سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ حیدر جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے والدین تھانے جانے کے لیے بس نکلنے ہی والے تھے۔ حیدر کو دیکھا انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا، حیدر کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا تھا وہاں حیدر؟ کچھ نہیں، وہ سب ٹھیک ہو گیا۔ ہاں مگر کیسے؟ حیدر نے جواب میں ساری تفصیل بتائی تو ہان اچنبے سے حیدر کو دیکھنے لگا اور پوچھا، ان ویڈیوز میں کیا تھا؟ حیدر ان کے کالے کرتوتوں کے ثبوت۔ ہان تمہیں کہاں سے ملے؟ حیدر میں ماسٹر کے پاس چلا گیا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ کسی ایسی ہی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو ماسٹر نے تھوڑی میری مدد کر دی۔ ہاں لیکن ماسٹر کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ حیدر پتہ ہی مگر اتنا پتہ کہ ماسٹر بہت گہرا انسان ہے، وہ کوئی عام نہیں، نہ جانے کن معاملوں میں الجھا ہوا ہے۔ ہان کہیں گے تمہاری ٹریننگ الٹا گلے نہ پڑ جائے۔ حیدر نہیں، وہ جو بھی کر رہے ہوں گے اچھائی کے لیے کر رہے ہوں گے، اتنا مجھے یقین ہے۔ حیدر کی امی اندر آئی، آتے ہی زور سے حیدر کو گلے لگا کر زور سے بینتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے، تجھے تو میرا بھی خیال نہیں آتا کہ تیرے بغیر میں کیسے رہتی ہوں۔ حیدر امی جی ان چکروں میں اسی لیے تو پڑا ہوں کہ دنیا کے چکروں سے بچ کر نکل سکوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے پاس تھا، مگر دنیا کو دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے تیاری کی ضرورت، بس اس لیے مجبوراً یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ حیدر کی امی نے حیدر کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، تو کتنی جلدی بڑا ہو گیا ہے، اپنی عمر سے بھی بڑی باتیں کرنے لگا ہے۔ حیدر بس امی دعا کیجیے ماسٹر کا ساتھ یوں ہی رہے۔ عمر کو آجل کو یونیورسٹی میں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جونی میں بنی کئی سرکردہ تنظیموں کے ممبران اور لیڈر عمر کو بار بار اپنی تنظیموں میں شمولیت کی دعوت دے رہے تھے۔ کوئی کسی مذہبی تنظیم اپنی تنظیم میں شمولیت پر فوائد بتا رہا تھا،
تو کس سیاسی تنظیم میں شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ عمر حسب معمول لائبریری میں اپنی محسوس سیٹ پر بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا۔ کرسی کھینچنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کرسی پر ایک چھوٹی بچی بیٹھی نظر آئی۔ عمر کو کوئی زیادہ حیرت نہ ہوئی، کبھی کبھار سٹاف اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بچے بھی نظر آتے رہتے تھے، کیونکہ سٹاف کی رہائش یونی کی ایک طرف تھی تو یونیورسٹی کے ہاسٹلز یونی کی دوسری طرف۔ یونی کی ایک مشہور سیاسی تنظیم کا لیڈر عمر کو اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ عمر کو کوفت ہونے لگی، غالباً اس تنظیم کے ممبر نے عمر کے انکار کے بارے میں بتایا ہوگا، اب وہ خوددار ہے۔ عمر نے سوچا، مجھے امید تھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تنظیم کے لیڈر دلاور نے آتے عمر سے کہا، دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ دلاور اب اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں تو اس پر عمل بھی کیجیے نا۔ آگے آئیے، ہم آپ کو ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں آپ کی آواز دور دور تک سنی جائے گی اور آپ ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں گے۔ عمر جی، بے شک ملک و قوم کی خدمت فرض ہے، لیکن میں کسی اور انداز میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دلاور نے ایک اور پیسہ پھینکتے ہوئے کہا، تو آپ آئیے ہماری تنظیم کے لیڈر بنیے اور اپنے انداز سے کام کریں، بلکہ تنظیم کو بھی اس انداز میں چلائیے۔ عمر، بہت شکریہ، لیکن میں کسی بھی تنظیم میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ برائے کرم مجبور اور اصرار کر کے شرمندہ مت کرو، چلو تمہاری مرضی، دلاور نے چیرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ عمر دوبارہ مطالعے میں مصروف ہونے لگا کہ اسی بچی کی آواز سنائی دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے سر اٹھا کر حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اس بچی کی طرف دیکھا اور جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے حیرت اس لیے ہوئی کہ اس نے صرف بابا کو پورا اسلام کرتے سنا تھا، لیکن کسی بچے کے منہ سے درکنار اس نے کسی بڑے کی منہ سے بھی پہلے اسلام کرتے ہوئے پورا اسلام نہیں سنا تھا۔ بچی، آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہت سو کو انکار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر، کیونکہ مجھے ان کا کام کرنے کا طریقہ نہیں پسند، زیادہ تر ان میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ بچی، تو آپ دل میں بھی جھانک لیتے ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے مطلبی ہیں۔ عمر حیرت سے اس بچی کو تکنے لگا جو اپنی عمر سے زیادہ میچور لگ رہی تھی۔ اپنی باتوں سے اتنی سی عمر میں ایسی باتیں؟ عمر نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، دل میں جھانکے بغیر بھی لوگوں کے کاموں اور ان کا مشاہدہ کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے اور کیا کر رہے ہیں۔ بچی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بہت کمزور ہے۔ عمر نے دلچسپی سے بچی کی طرف دیکھا اور کہا، اس بات کا اس چیز سے کیا تعلق؟ بچی، تعلق ہے جس طرح آپ کو مشاہدے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون مطلبی ہے، اسی طرح ہماری سوچ، ہمارے بول اور ہمارے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ عمر آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے بچی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، خدا، اتنی سی بچی اور باتیں تو دیکھو۔ عمر، آپ کو کیسے پتا کہ میرا ایمان کمزور ہے؟ بچی، بابا نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ مجھے یاد ہے، تم میں سے جو شخص کوئی غلط کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے، اور اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر آپ کو وہ غلط لگے تو نہ آپ نے انہیں ہاتھ سے روکا، نہ آپ نے انہیں زبان سے روکا، شاید دل میں آپ نے اسے برا سمجھا ہو تو دل کا مجھے پتہ نہیں۔ عمر بے اختیار اس بچی کو دیکھتا چلا گیا، اسے لگا جیسے اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ وہ بچی کو دیکھے جا رہا تھا۔ بچی کسمساتے ہوئے بولی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر بچی اٹھ کر جانے لگی تو عمر بے اختیار بول پڑا، اب یہ تو بتاتی جاؤ کہ میں اچھا انسان کیوں نہیں؟ بچی کھڑی ہوتی ہوئی بولی، بابا کہتے کہ جو انسان دوسروں کو گھور کر دیکھے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا، اس سے دور ہو جاؤ، اگر وہ قریب آئے تو پھر بابا نے مجھے سکھا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ قریب آئے تو پھر میں وہی کروں گی جو بابا نے سکھا ہے، مگر آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ عمر جلدی جلدی بولا کہ کہیں یہ بچی چلی نہ جائے۔ اچھا دیکھو، میں معافی مانگتا ہوں، میں تو حیرت سے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ اتنی چھوٹے سے اور باتیں بہت بڑی بڑی کر رہی ہو، پلیز معاف کر دو۔ بچی تھوڑی جھجکی اور پھر کرسی پر بیٹھ کر بولی، آپ اچھے انسان ہو۔ عمر کا دماغ اتھل پھتل ہونے لگا کہ بچی، کبھی یہ بچی کچھ بتا دیتی ہے، کبھی کچھ۔ عمر نظر جھکا کر، اب میں اچھا کیسے بن گیا؟ بچی نے معصومیت سے کہا، امی کہتے ہیں جو معافی مانگ لے وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ عمر کو بے اختیار بچی کی معصومیت پر پیار آنے لگا۔ عمر، اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سب کہہ رہے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تو آپ سب کو ہی اپنی طرف بلا لو اور اکٹھا کر دو،
سب کو کیونکہ اکٹھے رہنے میں برکت ہوتی ہے۔ امی کہتی ہیں بچی نے ٹیبل سے اوپر لائبریرین کے ڈیسک کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ عمر کو لگا جیسے وہ بچی کے سامنے نہیں، کسی جہاں دیدہ بزرگ کے سامنے بیٹھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی وہ معصوم تو صرف اپنے ماں باپ کی بات وہ عمل کر رہی تھی، جو وہ گھر میں ماحول دیکھتی تھی اسی چیز کو اپنا رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی اس کی چھوٹی چھوٹی امی ابو کی باتیں عمر کے لیے ایک نئے جہاں کے دریچے کھول رہی ہیں۔ اس سے پہلے عمر کچھ کہتا، اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آؤ بیٹا چلے کام ہو گیا۔ عمر نے جھکی نظروں کے کونوں سے ایک عبایا پہنے نقاب پوش لڑکی کو دیکھا جو بچی سے یہ کہا آگے چل پڑی تھی۔ بچی جانے لگی تو عمر نے بے احتیاط اسے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بچی جاتے جاتے بولی، میرا نام ہانی ہے۔ بچی کے چلے جانے کے بعد عمر سوچنے لگا، جن کی بچی ایسی ہے وہ والدہ ہوں کتنے عظیم انسان ہوگے۔ بے شک ہمارے دوست، ہمارے اولادیں اور ہمارے قریب کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے ہم کیسے انسان ہیں، ہماری پسند کیا، اور یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ برے کو برا ملتا ہے اور اچھے کو اچھا ملتا ہے۔ عمر کے ذہن میں ایک آیت کا ترجمہ گونجنے لگا، بے شک نیک عورتیں ہیں نیک مردوں کے لیے۔ وہ سوچوں کہ باور سے نکلا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے اب ساری تنظیموں کے سربراہان سے ملاقات کرنی تھی۔ عمر بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جس کو سیدھی راہ پر لانا چاہے تو کسی بابا کے ذریعے لے آئے، کسی بچی کو ذریعہ بنا لے، کسی کتاب کو ذریعہ بنا دے۔ بے شک اللہ بہترین پلانر ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ نیت سچی دکھائی جائے، دل سے طلب کر مانگا جائے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اسباب وہاں سے پیدا ہوتے ہیں جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ اس میٹنگ سے آج دوسرا دن تھا، لیکن اس کا ذہن حالی سا تھا۔ نہ جانے کیسی اداسی تھی جو اس کے ذہن سے چپک چکی تھی۔ بار بار منصور کا خیال اس کے ذہن میں آ جاتا تھا اور وہ بے چین ہو جاتی۔ بابا تو اس میٹنگ کے بعد گھر ہی نہیں تھے، وہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھی گھر سے نکل جائے اور دشمنوں کا کلہ پوما کاٹے، مگر اس سے پہلے وہ بابا سے ملاقات کرنا چاہی تھی، اور بابا کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ کافی دیر اسی بے چینی میں رہنے کے بعد بھی جب بے چینی ختم نہ ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پورچ کی طرف چلنے لگی۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ 0 پوائنٹ پر جائے گی۔ اگر بابا مل گئے تو ٹھیک، ورنہ وہاں جا کر فیصلہ کرے کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ اسے لگا جیسے اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں، زرار بھی بہت بے چین تو اسے بھی ساتھ لے لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ واپس مڑ زرار کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں سوار 0 پوائنٹ کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ مائزہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ ہتیجہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک ہے۔ ہتیجہ اچھا تو کیا اللہ اچھے نہیں ہیں؟ عائشہ گڑبڑا کر بولی، آپ بات کو غلط سر پر تو نہ لے کر جائیے۔ ہتیجہ میں غلط سر پر کب لے کے جا رہی ہوں؟ یہ جو دل ہے نا، اس میں صرف اللہ ہی رکھے جانے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ عائشہ مگر دل میں محبت بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں نا۔ ہتیجہ بے شک کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، مگر اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا، ہم جس چیز کے قریب جائیں اور اپنائیں گے وہی چیز ہمارے دل میں جگہ بناتی چلی جائے گی۔ اگر عمر کو تم نہ دیکھتی، اس کے قریب نہ جاتی، وہ تمہاری نظر میں ہی نہ آتا، تو کیا اس کی محبت تمہارے دل میں اترتی؟ عائشہ پریشان سی ہو کر، جب وہ ملتا یا دکھتا ہی نہ ہو تو محبت کیسے پیدا ہوتی؟ ہتیجہ دل میں کسی کی محبت اتر ہی تب ہے جب دل کا پیالہ خالی ہو۔ اس دل کے پیالے کو خالی رہنے ہی نہ دو۔ جب پیالہ پہلے ہی بڑا ہوگا تو کوئی اور اس میں آ ہی نہیں سکے گا۔ عائشہ میں سمجھی نہیں، ہتیجہ دل کے پیالے کو پہلے اللہ کی محبت سے بھر دو تو کوئی اور کیسے آئے گا؟ عائشہ لیکن ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کے درمیان محبت، یہ سب محبتیں بھی تو ہوتی ہیں نا؟ ہتیجہ بالکل محبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اب اگر بچے کو پیدا ہوتے ہی کسی دوسرے جوڑے کو دے دیا جائے، اس کی محبت سے پرورش کرے اور بڑا کرے، جب وہ بڑا ہو جائے اور اسے پتہ چلے کہ وہ کسی اور کا بیٹا، تو اس تعلق کی وجہ سے اس کا دل اصل پیدا کرنے والوں کے نرم تو ہوگا، مگر ان کے ساتھ اس کا لگاؤ اور انس ویسا نہ ہوگا جیسا کہ پرورش کرنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ یہی فطرت کا قانون ہے۔ جس چیز کے بھی آپ قریب آپ جاؤ گے، اس کی محبت آپ کے دل میں گر کرتی جائے گی۔ بائی سے بہت پیار کرتا ہے، مگر کئی ایسے بھائیوں کو بعد میں آپس میں لڑتے اور قتل کرتے دیکھا جاتا ہے۔ بہنوں میں پیار ہوتا ہے، مگر انہی بہنوں کو بعد میں دور دراز پہنچتے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایسا لیکن میں نے کئی ناولوں میں پڑھا ہے جس میں عشق مجازی کے بعد ہی عشق حقیقی کی منزل آتی ہے۔ نتیجہ اس میں بھی قصور ہمارا ہی ہے، لکھنے والے کا، اور پڑھنے والے کا، لکھنے والے کا۔ لکھتے ہیں
حتیجہ کے صحابہ نے عشق مجازی کر کے پھر اللہ کی محبت کو حاصل کیا تھا۔ حضرت اویس کنی نے کسی لڑکی سے محبت کی، محبت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو پایا تھا۔ کیا جتنے ولی کتب اور ابدال گزرے ہیں سب نے دنیاوی محبتیں کی پھر اللہ کی محبت کو پایا تھا؟ کیا کہیں قرآن اور حدیث میں کہیں اس شرط کو بیان کیا گیا کہ پہلے عشق مجازی کرو پھر حقیقی کی طرف آؤ؟ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم جانے انجان میں ایسی چیز لکھ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو دنیاوی محبت کی وجہ سے ہی تباہ ہو جائے گا۔ عائشہ کو یہ سب سن کر چپ سے لگ گئی تھی۔ حدیجہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ کر یہ سمجھا جائے کہ مجھے اللہ مل جائے، اور اس معاملے میں بڑے درلے سے کہا جاتا ہے کہ محبت اور عبادت ہے وہ تو بڑا نیک ہے، میں بھی نیک بن جاؤں گی۔ یہ سوچ کر غلط قدم اٹھا لیے جاتے ہیں۔ وہ تو بڑی اچھی ہے، اس کی سیرت بہت اچھی ہے، مجھے تو وہ اس کی سیرت کی وجہ سے پسند ہے، اسی وجہ سے محبت ہے۔ یہ سب نفس اور شیطان کے دھوکے ہیں۔ ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ شادی سے پہلے دیکھ لو کہ نیک سیرت ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس سے رابطے کر کے محبت کی بینگیں بڑھانا شروع کر دو۔ عائشہ مطلب یہ کہ بس اللہ اور اس کی محبت دل میں رکھی جائے اور کسی کی نہیں۔ حدیجہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ دنیا کے تمام محبتوں سے انوکھی ہے۔ جب یہ بتاؤ اگر دنیا میں کسی کا محبوب کسی اور کے قریب ہونے لگ جائے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یا اگر ماں باپ ہی ایک بچے سے زیادہ محبت کا اظہار شروع کر دے تو وہ دوسرا بچہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ عائشہ ظاہر اس سے برا لگے گا جیسی ہوگی حضرت اللہ حتیجہ بالکل، لیکن اب دیکھو اللہ کی محبت انوکھی محبت ہے کیونکہ ساری محبتوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو مجبور کرے گی اور آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرو، یہی اللہ کی محبت آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں، بچوں، بڑوں، انسانوں، مسافروں، یہاں تک کہ پودوں جانوروں سے بھی محبت کرو۔ اس محبت میں محبوب اللہ اور اس کا رسول ہوتے ہیں، اور کوئی اور ان سے محبت کرنے لگے تو دنیاوی محبت کے اصولوں سے بالکل الٹا ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے، الٹا ان لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ توہین انوکھی محبت جو سب محبتوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ عائشہ اس محبت کو دل میں کیسے پیدا کیا جائے؟ حتیجہ دنیاوی محبت کی طرح کوشش کر کے جیسے محبوب کا پیچھا کیا جاتا ہے، گاڑیوں پر، رکشوں پر، مختلف چیزوں پر انہیں گفٹ دیے جاتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق مہنگے سے مہنگے مطلب پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور دوسرا اپنا وقت ضائع کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ ساری رات باتیں ہوتی ہے، رابطے رکھے جاتا ہے، مطلب وقت کی قربانی دی جاتی ہے۔ محبوب کی پریشانی سے پریشانی ہوتی ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے باغ دور کرنی پڑتی ہے، مطلب جان کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے۔ حدیجہ نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگی، اسی طرح اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بھی جان، مال اور وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ ایک درزی، پلمبر یا کچھ اور بننے کے لیے ان تینوں چیزوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو ایمان کوئی عام چیز ہے جو ایسے ہی مل جاتی ہے؟ ایمان کو پانے اور بڑھانے کے لیے بھی مال، جان اور وقت لگے گا تو یہ بنے گا، بڑھے گا۔ عائشہ کچھ نہ بولے، ان باتوں پر غور کرنے لگے، لیکن پھر بھی عمر کا خیال دل سے نہیں جا رہا تھا۔ عائشہ آپ نے باتیں بہت اچھی کی ہیں لیکن میرے دل سے عمر کا خیال نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں آسانی سے جائے گا بھی نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا اگر پیار کی بات سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ عائشہ ظاہر ہے پیار کا اثر نہ ہو پھر مارا جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے حدیجہ بالکل مجھے یہی امید ہے کہ ایسا ہی کہو گے، لیکن اب دوسرا طریقہ آزماؤں گی جو کہ مار والا طریقہ ہے۔ یہ جو آج کل محبت ہے نا دراصل روحانی بیماری ہے جو روح کے ساتھ جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اکثر لڑکے لڑکیاں آج اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس روحانی بیماری کا علاج ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ علاج کا تجربہ میں آج تم پر کرنے جا رہی، اور یہ ایسا طریقہ ہے جس سے وہ سب اپنا علاج کر سکتے جو اپنے گزشتہ اور موجودہ دنیاوی محبوبوں کو اپنے دل میں نکال کر اپنے روح کو از سر نو زندہ کر سکتے۔ حدیجہ نے مسکراتے ہوئے عائشہ سے کہا، عائشہ نے تجسس سے پوچھا، کیا طریقہ ہے؟ حدیجہ وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی، رات گہری ہو جائے پھر چلیں گے، تم یہاں بیٹھو میں کھانا تیار کر کے آتی ہوں۔ عائشہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کھانا تیار کرتے اور کھاتے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا، باقی وقت باتیں کرتے ہوئے گزرا۔ رات تقریباً 1 بجے حدیجہ عائشہ کو لیے گاڑی میں انجان منزل کی طرف روانہ ہوگی۔ عائشہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حدیجہ نے مبہم لہجے میں کہا، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ گاڑی شہر سے باہر جانے والی سڑک پر رواں دواں تھے، رات گہری ہونے کے بعد سڑکوں پر ٹریفک کم تھی۔ حدیجہ نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی، عائشہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ایک بار اچھی طرح سوچ لو کہ کیا واقعی تم یہ تجربہ کرنا چاہتی ہو؟ دیکھ لو اس میں تمہیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، شوق بھی لگ سکتا ہے۔
عائزہ حیرانگی سے حتیجہ کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی ایسا کیا تجربہ ہو سکتا، مگر پھر عمر کا خیال آیا، حتیجہ کی باتیں یاد آئی تو بول پر جی میں تیار ہوں۔ حتیجہ کیا تم دل کی تکلیف، بلڈ پریشر کا مسئلہ یا کسی قسم کی کوئی بیماری تو نہیں؟ حتیجہ نہیں، مگر کیوں؟ حتیجہ تھوڑی دیر میں پتہ چلیے گا، منہ دوسری طرف کر لو، میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھنے جا رہی ہوں۔ عائزہ حیرت اور گھبراتے ہوئے بولی مگر یہ سب کیوں؟ پٹی باندھنا ضروری ہے؟ حتیجہ سنجیدگی سے بولی ہاں ضروری، اور تھوڑی دیر صبر کر تمہیں سب پتہ چل گیا۔ عائزہ کے جسم میں سنسنی سی ہونے لگی کہ اس نے خاموشی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حتیجہ نے ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ پٹی نکال کر عائزہ کی آنکھوں پر کس کر باندھ دی۔ عائزہ نے آنکھیں کھولنا چاہی مگر پٹی کے دباؤ کی وجہ سے نہ کھول سکی۔ اسے بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ گاڑی چل رہی ہے، مگر جا کہاں رہی ہے کوئی نہیں پتا۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے گاڑی کسی کچے راستے پر ہو اتر گئے ہو، ہچکولوں اور گاڑی کی رفتار سے واضح لگ رہا تھا ہم شاید سے کافی دور آ چکے ہوں گے۔ عائزہ نے دل میں سوچا، کافی دیر گاڑی اسی طرح ہچکولے کھاتی کسی کچے راستے پر چلتی رہی۔ حتیجہ لو ہم پہنچ گئے، گاڑی رکی اور عائزہ کو گاڑی کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد عائزہ کی سائڈ والا دروازہ کھلا۔ حتیجہ نے عائزہ کا بازو پکڑ کر کہا ایسے ہی باہر آ جاؤ۔ عائزہ خاموشی سے اتری تو اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، ہر طرف اتنا سناٹا تھا جیسے دور دور تک کوئی زیرو نہ ہو۔ حتیجہ اس کا بازو پکڑ کر چلتی اور عائزہ اندھو کی طرح حتیجہ کے ساتھ چل رہی تھی، البتہ پاؤں تلے پتوں کی چرچراہٹ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ وہ کوئی ویران جگہ ہے۔ جھینگوں کی آوازیں سن کر عائزہ کے بدن میں انجانے خوف کی لہریں دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حتیجہ رکی تو عائزہ بھی رکی۔ حتیجہ یہاں تھوڑی سی ڈھلوان ہے، ذرا سنبھل کر اترنا۔ عائزہ حتیجہ کے ساتھ ساتھ سہارا لے کر ڈھلوان سے اترنے لگی، لیکن مٹی میں پاؤں دسنے کی وجہ سے عائزہ کو اندازہ ہوا کہ جو ڈھلوان میں اتر رہے ہیں وہاں کافی مٹی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حتیجہ رک گئی تو عائزہ بھی رکی، لیکن عائزہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ ہموار سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ عائزہ اب پٹی اتار دو۔ حتیجہ نہیں، اب تم آہستہ آہستہ بیٹھو۔ عائزہ بیٹھنے لگی، اس کے ہاتھوں سے زمین کو چھوا تو عائزہ کو اندازہ ہوا کہ کسی پکی جگہ نہیں بلکہ بڑی بڑی مٹی والی کچی جگہ ہے۔ عائزہ بیٹھی ہی تھی کہ حتیجہ نے کہا لیٹ جاؤ۔ عائزہ خاموشی سے لیٹ گئی اور سوچنے لگی پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ آگے اب کیا کرنا۔ حتیجہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا ٹھیک 10 منٹ بعد تم پٹی اتار دینا اور اس کے بعد مجھے ڈھونڈنا، میں تمہیں باہر جانے والے راستے پر ملوں گی۔ عائزہ حیران ہو کر سوچنے لگی یہ کیسا ہائیڈ اینڈ سیک کھیل ہے جو کھیلنے کے لیے حتیجہ اسے شہر سے باہر لے آئی ہے۔